پاکستان کی جمہوریت کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا، آئین اور الیکشن کو ایک شخص کے لیے روکا گیا۔ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو لندن میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، پاکستان آنا ہوگا، ملک کی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں جلسے سے خطاب۔ عام انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان، الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ فوری دینے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کی فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی، کہا پاکستانی عوام فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کے بعد توشہ خانہ ریفرنس میں بھی نیب کو نوٹس جاری۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کی درخواست ضمانت پر نیب حکام کو کل طلب کر لیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف کے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل کرنے کی استدعا۔ سازش کے تحت نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، ملک میں انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی۔ رانا ثنا کا تنظیمی اجلاس سے خطاب، کہا نون لیگ نے پاکستان کو پہلے بھی سرخرو کیا، اب بھی کرے گا۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد پاکستان کو وہیں لے جائیں گے جہاں 2017 میں تھا۔ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، نواز شریف گرفتار ہوئے تو انتخابی مہم شہباز شریف اور مریم نواز چلائیں گے۔ انتخابات کب ہونے ہیں فیصلہ نون لیگ نے نہیں کرنا، الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ لیگی رہنما خرم دستگیر کی پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ چیف الیکشن کمشنر اور حکومتی نمائندوں کا اجلاس، عام انتخابات کے لیے عملے کی فہرست مانگ لی گئی۔ سندھ میں 2,83,00,000 سے زائد ووٹرز موجود، قومی اسمبلی کی 61، صوبائی اسمبلی کی 130 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ 2,38,000 سرکاری ملازمین کی خدمات درکار۔ OIC کا اہم اجلاس مذمتی اعلامیہ اور مطالبات کے ساتھ ختم، سیکرٹری جنرل کو سلامتی کونسل سے رابطے کا اختیار دے دیا گیا۔ ایگزیکٹو کمیٹی کا غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرانے کا مطالبہ، اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس جلد بلانے کی سفارش۔ غزہ میں انسانی المیہ کا ذمہ دار اسرائیل قرار، ترکی کی امن مذاکرات کرانے کی پیشکش، ایران کی مسلم ممالک سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی اپیل۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حسین امیر عبداللہیان نے کہا OIC ارکان کو اسرائیل پر تیل کی بندش سمیت دیگر پابندیاں عائد کرنی چاہیے، تمام اسرائیلی سفیروں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ فلسطینی وزیر داخلہ ریاض المالکی نے کہا اسپتال پر حملہ اور خواتین و بچوں کا قتل جرم ہے، پاکستانی وزیر خارجہ کا خود مختار ریاست کے جلد قیام پر زور۔ ملک کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں اور مظاہرے، اسرائیلی سفاکیت کے خلاف نعرے، سکھر میں خواتین کا فلسطین کا سافٹ پرچم اٹھا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان علماء کونسل کا جمعے کو ملک بھر میں یوم شہدائے فلسطین منانے کا اعلان۔ دنیا کو اس وقت متعدد تنازعات کا سامنا ہے، غذائی اشیاء کی قلت اور ماحولیاتی مسائل موجود ہیں، سب کو مل کر ان چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب، کہا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ خطے میں ترقی کا ضامن ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ وفاقی حکومت کی نیب ترمیم کیس میں اپیل پر تفصیلی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع، سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا، کہا حکومت کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کو تسلیم نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے برخلاف ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا چلڈرن اسپتال فیصل آباد کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ لیا، 150 مزید بستروں کے اضافے کا حکم، محسن نقوی کی فیصل آباد آمد کرکٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کا افتتاح کر دیا، کرکٹ بھی کھیلی۔